الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. یہ سورہ توبہ کی 119ویں آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالی نے ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ نے ایک بہت بڑا مضمون بیان فرمایا ہے، بہت مفید مضمون بیان فرمایا ہے. آیت کا ترجمہ ہے: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، تقدیر خیر اور شر پر ایمان لائے، بادل موت پر ایمان لائے. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ڈرو اللہ تعالی سے، اپنے دل میں اللہ تعالی کا خوف داخل کرو، اللہ کی وحشت اور اللہ کا ڈر داخل کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. گویا کہ 3 باتیں اس آیت میں ہیں. ایک، ایمان لانا، کامل مومن ہونا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے مسلمانوں اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ اسلام کی بعض چیزوں کو مانو اور اسلام کی بعض چیزوں کا انکار کر دو. ایسا نہیں، بلکہ مکمل اسلام لے آؤ، مکمل مسلمان ہو جاؤ. تمہارے اندر نافرمانی کی کوئی صفت، کوئی جذبہ باقی نہ رہ جائے، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جاؤ. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ بالکل مکمل طور پر ایک رخ ہو جاؤ، ایک دم خانے کعبہ کی طرف رخ کرتے ہو، کسی اور کی طرف رخ نہیں کرتے ہو، تو تمہارے دل کی توجہ خالص ایک رخ ہو، اللہ رب العالمین کی طرف ہو. کہتے ہیں کہ ایمان کی یہ صفت جو مومن کے اندر پائی جاتی ہے، یہ صفت نیچے سے عروج کرتی ہے، اوپر کو چڑھتی ہے اور وہ عرش کو پہنچتی ہے. عرش پر اللہ تعالیٰ کا نور ہے، وہ نور اوپر سے نزول کرتا ہے اور مومن کے دل میں آتا ہے.
بزرگان دین آنکھ بند کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کے عرش سے نور کا سلسلہ، نور کی وہ ڈوری جو اوپر سے آ رہی ہے وہ سیدھے میرے قلب میں پہنچ رہی ہے اور میرا قلب منور ہو رہا ہے، روشن ہو رہا ہے۔ میرے دل میں جو چیز ہے غیر خدا سے متعلق وہ ساری چیز نکل جا رہی ہے۔ غیر خدا سے نہ تو مانگنا، غیر خدا کو نہ تو نفع دینے والا سمجھنا، نہ تو غیر خدا کو سزا دینے والا سمجھنا اور تکلیف پہنچانے والا سمجھنا، نہ تو غیر خدا کو سجدہ کرنا اور نہ تو غیر خدا کو ایک ذرہ برابر کچھ ماننا۔ بالکل نہیں، دل مکمل خالی ہو گیا، تخلیہ، دل مکمل غیر اللہ سے خالی ہو گیا۔ اور تہلیہ یعنی اللہ کا ملک نور سے دل مزین ہو گیا۔ جیسے زیور پہننے سے ہاتھ مزین ہوتا ہے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دل مزین ہو گیا۔ جب ایسا ہو گیا میرے محترم تو ایمان والا کامل ایمان والا ہوا۔ اب جب وہ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ کی فرما برداری میں ہوتا ہے، اس کا ہاتھ بھی اللہ کی فرما برداری کے مطابق چلتا ہے اور اس کا پیر بھی اللہ کے فرما برداری کے مطابق چلتا ہے۔ وہ سوچتا ہے تو اللہ کے مطابق سوچتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے تو اللہ کے مطابق اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ یہی بات ہے کہ کہا گیا ہے کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے تو میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں اور میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں اور میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں۔ یہ مضمون ہے کہ جب بندہ اللہ کا ہو گیا تو اللہ بندے کے ہو گئے۔ اس مضمون کو ایک جملے میں بیان کیا گیا ہے، وہ حدیث شریف نہیں ہے لیکن بزرگوں کا جملہ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو بندہ مسلمان اللہ کا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہو گئے۔ جو بندہ اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے۔ ایک کتاب میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، ایک حدیث شریف کی کتاب ہے کشف الخفا ومزیل الالباس، اس میں لکھا ہے من کانا معلّہ کان اللہ معہ، جو اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جو انسان اللہ کے ساتھ ہوتا ہے یعنی ہر چیز میں وہ اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی پوری مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ پیسے دے دیجئے، اے اللہ گھر دے دیجئے، اے اللہ مال و دولت دے دیجئے، اے اللہ فلاں کام ہمارا نہیں بن رہا ہے وہ بنا دیجئے، اے اللہ فلاں سفر ہمارا کامیاب کر دیجئے، فلاں تجارت میں ہمیں کامیاب کر دیجئے۔ یہی ساری دعا کرتے ہیں میرے محترم۔ اور جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے وہ کیا مانگتا ہے اللہ سے؟ اے اللہ اپنی محبت عنایت فرما دیجئے، اے اللہ اپنا بنا لیجئے، اے اللہ آپ میرے ہو جائیے۔ پورے اللہ کی پوری ذات کو وہ کہتا ہے کہ آپ میرے ہو جائیے، تو اللہ والا اللہ کو مانگتا ہے، اللہ والا اللہ کی محبت کو مانگتا ہے، اللہ والا اللہ کے نور کو مانگتا ہے، اس نور کو مانگتا ہے جو عرش سے چل کر کے بندے مومن کے دل میں فرش پر اترتا ہے۔ یہ ہے ایمان اور یہ ہے مومن۔ تو ہم رمضان میں اپنی صفائی کر رہے ہیں اور اپنے دل کی صفائی کر رہے ہیں اور اپنے برے اعمال سے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آ رہے ہیں، تو ہمیں ایسے آنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، یعنی ایمان لے آئے ہو، ایمان میں مکمل داخل ہو گئے ہو، تو اب اگلا کام
کرنا ہے دوسرے نمبر کا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے سمجھیے کہ ڈر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ڈر کیسا ہوتا ہے؟ ہمارے گھر میں سانپ آ گیا، ایک دم سے بھاگ جاتے ہیں۔ بستر پہ بچھو اتر گیا، ایک دم سے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کھچڑی دسترخوان پہ ٹوٹ گئی، کھانا چھوڑ کر کے ہٹ جاتے ہیں۔ کتا منہ کھول کر کے ہماری طرف دوڑا تو ہم بھاگ جاتے ہیں۔ شیر ہمارے سامنے آ جائے تو ایک نمبر دو نمبر سارے آ جاتے ہیں۔ یہ ہے ایک خوف۔ اور خوف کی دوسری قسم کیا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابا نے یہ کہا ہے بیٹے 10 بجے اٹھنے کے بعد رمضان میں تلاوت کرنا شروع کر دینا، اور ہم تلاوت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم نے اپنے کورس کی کتاب میں کھول رکھی ہے اور اس میں سے ادھر ادھر گھٹا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور معلوم ہوا کہ ابو گھر آ گئے ہیں یا سوئے تھے وہ جگ گئے ہیں، تو بس فوراً کتاب کو بند کر دیا، قرآن پاک لے کر کے کھول لیا اور لے کر کے پڑھنے لگے۔ کیوں؟ کہ ہمیں یہ ڈر ہو رہا ہے، اپنے اندر یہ خوف ہو رہا ہے کہ ابا جب آئیں گے اور دیکھیں گے کہ میرا بیٹا قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، میں کھولے ہوا ہے رمضان کے مہینے میں، تو ابا کے دل کو تکلیف ہوگی کہ بیٹے نے میرے حکم کی فرما برداری نہیں کی، تکلیف ہوگی۔ تو ابا کی نظر میں وہ اچھا بننا چاہتا ہے، ابا کی نظر میں وہ خراب نہیں بننا چاہتا ہے، ابا کے دل کو وہ تکلیف نہیں دینا چاہتا ہے۔ حالانکہ میں پڑھنا بھی جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ جائز نہیں ہے، جائز کام ہے، پھر بھی وہ ڈر رہا ہے ابا سے۔ دادا ہیں، ان سے خوف ہوتا ہے کہ ہماری کوئی کمی، ہماری کوئی خرابی دادا کی نگاہ میں نہ آ جائے۔ امی نے منع کر رکھا ہے لوڈو نہیں کھیلنا، اور ہمارے دوست آ گئے اور ہم لوڈو کھیل رہے ہیں، ایک دم سے آیا کہ نہیں امی دیکھ لے گی تو یا ان کو کوئی بتا دے گا تو ان کے دل کو تکلیف ہوگی، چھوڑ دیا۔ دادا نے کہا ہے کرکٹ نہیں کھیلنا، اب ہمارے دوست آئے سب کہہ رہے ہیں کہ چلو کرکٹ کھیلنے کے لیے، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، میرے دادا کو جب معلوم ہو جائے گا تو دادا کے دل کو تکلیف ہو جائے گی، پھر دادا کے دل کی دعا مجھے نہیں ملے گی۔ اب یہ ہے ڈرنا، اپنے ابا سے ڈرنا، اپنی اماں سے ڈرنا، اپنے دادا سے ڈرنا، اپنے بزرگوں سے ڈرنا، یہ ہے ایک ڈرنا۔ اور ایک تھا سانپ، بچھو، کھچڑی، کتے اور شیر سے ڈرنا۔ دونوں ڈرنے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ دونوں ڈرنے میں فرق ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ تقویٰ کے معنی اردو میں ہو ہی نہیں سکتا۔ تقویٰ کا کیا معنی ہے؟ ڈرنا۔ ارے ڈرنا تو سانپ بچھو سے بھی ہوتا ہے، ڈرنا تو کتے بلی سے بھی ہوتا ہے، ڈرنا تو شیر سے بھی ہوتا ہے، اور ایک ڈرنا اپنے اماں ابا اور بزرگوں سے ہے۔ دونوں ڈرنے میں تو فرق ہے۔ تو میرے محترم تقویٰ ایسا لفظ ہے کہ جس کا اردو ترجمہ نہیں ہے۔ اردو ترجمہ ڈرنا اگر کریں گے تو ڈرنا تو ہر دوسری قسم کا بھی ڈرنا ہوتا ہے۔ اس لیے تقویٰ کا صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو، اللہ کو نہایت عظیم ذات پاک سمجھ کر کے اور گناہوں سے مکمل طور پہ پرہیز کرنا۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر میرا خالق و مالک، میرا آقا تو دیکھ رہا ہے۔ روزہ اس کی مثال ہے کہ بندے نے روزہ رکھ لیا تو اب وہ اکیلے گھر میں بند ہے اور نہایت ہی عمدہ قسم کا ٹھنڈا مشروب کولڈ ڈرنک موجود ہے اپنی فریج میں، وہ نکال کر کے نہیں پیتا ہے۔ کیوں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ دیکھ رہے ہیں تو اگر ہم کولڈ ڈرنک پی لیں گے تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ دیکھ رہے ہیں
ہونا بندے میں، یہ ہے تقویٰ۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ جذبہ ہونا، اگر بندے میں یہ جذبہ پا لیا گیا، ہر کام میں، ہر گناہ کے وقت میں جھوٹ بول رہا ہے تو ڈر رہا ہے کہ ارے اللہ تعالیٰ تو اللہ کو معلوم ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی گرفت ہو جائے گی۔ اگر وہ چوری کر رہا ہے تو چوری کرتے ہوئے ضرور جاتا ہے کہ کسی کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن ہمارے پاک پروردگار کو دیکھ رہے ہیں، زنا سے بچ رہا ہے کہ صرف اللہ تبارک و ہمارے خدا ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس سے وہ بچ رہا ہے، ڈکیتی سے بچ رہا ہے، رشوت لینے سے بچ رہا ہے، سود لینے سے بچ رہا ہے، بد نگاہی کرنے سے بچ رہا ہے۔ وہ کیوں بچ رہا ہے؟ کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر ہمارے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہماری اللہ کی آنکھ تو ایسی دیکھتی ہے کہ روئے زمین پر چونٹی چلتی ہے تو کتنے وہ اپنے قدم اٹھاتی ہے، کتنے پیر ہوتے ہیں چونٹی کے، وہ پیر چونٹی اٹھاتی ہے، چلتی ہے تو اس پیر سے جو آواز آتی ہے انسان کے کان نہیں سن سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سن لیتے۔ چونٹی کے پیر کی آواز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں۔ اللہ کے علم کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا کے تالاب، سمندر، ندی، نالے جتنے میں پانی ہے، اس پانیوں کے قطرات سے کی گنتی کتنی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ پوری زمین میں گرد و غبار اور مٹی کے ذرات کتنے ہیں وہ ہم نہیں معلوم کر سکتے، ہمارا کیلکولیٹر فیل کر جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین کے علم میں وہ ریت کے ذرات بھی ہیں۔ اللہ نہایت ہی تاریکی میں ایک کالی چوٹی کالے پتھر پہ چل رہی ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو بندہ اگر یہ تصور کر لے بندے کو بھی کہ میرے خدائے پاک ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور ہر عمل کو دیکھتے ہیں، ہر گناہ سے وہ بچے تو وہ بندہ متقی کہلائے گا اور اللہ سے ڈرنے والا کہلائے گا۔ تو تقویٰ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ایسا ڈرنا کہ جیسے اپنے بزرگوں سے انسان ڈرتا ہے اور بچتا ہے کہ ان کے علم میں ہماری کوتاہی اور کمی نہ آ جائے، تو بندہ مومن اس سے ڈرتا ہے کہ اللہ کے علم میں ہمارا کوئی گناہ نہ آ جائے، تو بندہ متقی ہو گیا۔ تو دوسرا عمل ایمان کے بعد تقویٰ ہے، اور تقویٰ سب سے زیادہ روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ بھوک کے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائیں، اور کھا بھی نہیں رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہمارے پاک پروردگار خوش ہو جائیں۔ تو یہ روزہ تقوی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس مضمون کو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو کیسے بنو گے؟ جیسے کہ حضرت کعب ابن مالک بن گئے، جیسے کہ حضرت مرارہ ابن ربیع بن گئے، اور جیسے کہ حضرت ہلال ابن امیہ بن گئے کہ انہوں نے جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا اور بالکل سچ اپنی زبان سے نکالا۔ اس سچائی کی برکت یہ ہوئی کہ ان کی سچائی کی تعریف اللہ نے قرآن پاک میں کر دی، اور ان کی توبہ کی قبولیت کی آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرما دی، اور ایک سچ بولنے پر اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ قیامت تک آنے والے انسان اس آیت کو پڑھتے رہیں گے اور ان صحابہ کی سچائی کو یاد کرتے رہیں گے۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں سچوں کے ساتھ رہو۔ سچے کون ہیں؟ یہ مومنین سچے ہیں، اور مومنین میں بھی سب سے اعلیٰ کوالٹی کے مومن یہ انبیاء کے بعد صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ رہو۔ کونوا مع الصادقین، صحابہ کرام کے ساتھ رہو۔ اگر ہم صحابہ کرام کو چھوڑ رہے ہیں تو کتنی بری بات ہے۔ اور اس میں ایک اور مضمون بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، کونوا مع الصادقین، اپنے سچوں کے ساتھ تم رہو۔ سچوں کے ساتھ سچے قیامت تک رہیں گے، سچے لوگ قیامت تک رہیں گے۔
سچوں کے ساتھ رہنا، اس آدمی کے ساتھ رہنا کہ جس آدمی کی زبان پہ سچائی، جس کے عمل میں سچائی، دوسری پالیسی ان کے اندر نہیں ہے، وہ بولتا ہے تو ایک بات بولتا ہے اللہ کا بندہ، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا۔ یہاں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ ان تینوں کو منافقین چڑھاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ایسے خود بیان کر دو، جھوٹا خود بیان کر دو۔ منافقین چڑھاتے تھے اور منافقین کہتے تھے تم تو بات بنانے میں بہت ماہر ہو، اے کعب بن مالک جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کچھ بھی بات بنا کر کے چلے آؤ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، تم لوگ جھوٹے ہو، تم لوگ 80 کے 80 منافقین ہو، تمہارے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ دن ہمارا آ گیا، تمہاری نحوست کی وجہ سے میدان تبوک میں شرکت سے ہم محروم رہ گئے، اس لیے تمہارے ساتھ ہمیں نہیں رہنا ہے۔ اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، آدھا مضمون تو یہ بیان فرمایا، آدھا مضمون یہ ہے لا تکونوا مع الکاذبین، جھوٹوں کے ساتھ رہو۔ اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو جب بندہ اس کا معنی پڑھے گا تو اس کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ سچوں کے ساتھ رہنا ہے تو جھوٹوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مَعَ الْكَاذِبِينَ، اس پر اس سے یہ تفسیر نکلے گی کہ جھوٹوں کے ساتھ نہیں رہو، جھوٹوں کے ساتھ رہتے رہتے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے اور سچوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سچ کی عادت پڑتی ہے۔ اپنی اولاد کو بھی سچوں کے ساتھ رہنے کی تلقین کرنی چاہیے، جھوٹوں کے ساتھ رہنے سے بچانا چاہیے۔ جو اللہ والے بزرگان ہیں ان کے پاس رہنا چاہیے۔ اللہ والے لوگ سچے ہوتے ہیں، ان کے عمل میں سچائی اور ان کی زبان میں سچائی ہوتی ہے، اور اللہ والے لوگ قیامت تک رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں گے کہ جنید بغدادی کو اب ہے نہیں، ان کا تو انتقال ہو گیا، اور شیخ عبد القادر جیلانی تو ہے نہیں، ایسے بزرگان جب نہیں ہیں تو کن کے ساتھ رہا جائے؟ میرے محترم، ہر زمانے میں سچوں کا رہنا ضروری ہے، ورنہ تو قیامت آ جائے گی۔ اس لیے اپنے زمانے میں جو اچھا انسان ہو، جو سچا انسان ہو، ان کے ساتھ رہ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ فارسی کا شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ اس لیے جو لوگ اچھوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ اچھے بن جاتے ہیں۔ حیدرآباد میں کئی واقعات آئے غیر مسلم کے مسلمان ہونے کے۔ حضرت مولانا عاقل حسینی صاحب کے دفتر میں روزانہ 4 سے 5 لوگ آ کر کے ایمان قبول کرتے ہیں، وہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور کئی ہزار لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، مثلا کوئی بچی ہے اور مسلمان گھر میں وہ خدمت کرتی ہے، خادمہ ہے، تو مسلمان گھر میں دیکھتی ہے کہ سب نماز پڑھتے ہیں، سب اچھی باتیں بولتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور صفائی ستھرائی پاکی کا لحاظ دور کرتے ہیں، تو ایسی بچیاں ایمان قبول کر لیتی ہیں۔ کیوں ایمان قبول کرتی ہیں؟ مومنین کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایمان کا رنگ آ جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا آپ کو کہ اردو میں بہت مسئلہ ہے، بولتے ہیں کہ خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے اندر جو ایمان کی حیثیت اور حالت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ رہنے والا متاثر ہوتا ہے۔ فیکٹری میں بہت سے مسلمان ہیں، ایک آدھ غیر مسلم ہیں، تو وہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے وہ ایمان کو سمجھتا ہے اور پھر ایمان قبول کرنے کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو ان کو سچوں کے ساتھ رہ کر کے کامیابی حاصل ہوگی، اللہ والوں کے ساتھ رہ کر کے ہی کامیابی حاصل ہوگی، بزرگوں کے ساتھ رہ کر کے ہی کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر کوئی سوچے کہ ہم بروں کے ساتھ بھی اپنے ارادے کو مضبوط رکھیں گے اور
برائی کی طرف نہیں جائیں گے، یہ خواب ہے، یہ خیال ہے. این خیالت تو حالت تو جنو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ صحبت کا اثر نہ ہو. صحبت کا اثر تو اچھے اچھوں کو خراب کر دیتا ہے. اس لیے بروں کے ساتھ اگر کوئی رہتا ہے، بچے رہتے ہیں تو بچے برے ہو جاتے ہیں، اور اگر بری عورتوں کے ساتھ رہتی ہیں تو وہ بری ہو جاتی ہیں. مرد برے مرد کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ برے ہو جاتے ہیں. اچھی صحبت اور بری صحبت کا اثر کیسے ہوتا ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میری ایک مرتبہ ارادہ ہوا گھر والوں کا کہ بچوں کو اسکول میں بٹھانا چاہیے، نام لکھا دینا چاہیے. ہمارے یہاں میرے گھر میں رواج یہ ہے کہ بچیوں کو ہم خود پڑھاتے ہیں اپنے گھر میں، بس اسکول میں نہیں بٹھاتے ہیں. لیکن کچھ کاغذات وغیرہ بنانے کے لیے، نام لکھانے کے لیے ایک مرتبہ ارادہ ہوا کہ نام لکھا دیتے ہیں اور کورس یہی پڑھائیں گے، امتحان دلانا ہوگا تو دلا دیں گے. ابتدائی جماعت میں ابھی ہماری بیٹی 5-6 سال کی ہوگی، 5 سال کی یا 6 سال کی ہوگی، اس سے زیادہ عمر نہیں تھی. گاؤں کے اسکول میں نام لکھا دیا. ہمارے یہاں اردو میڈیم اسکول ہے، مگر نقصان یہ ہے کہ عورتوں کو بھی نوکری اور مردوں کو بھی دی ہے، غیر مسلمان بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. ایک دن بچی گئی اسکول اور چلی گئی، صرف نام لکھانے کے لیے جانا تھا اور پابندی سے جانا نہیں تھا. ان لوگوں نے کہا کبھی کبھی بھیج دیا کیجیے اور آپ خود سے پڑھا لیا کیجیے، کبھی کبھی بھیج دیجیے اور خود سے پڑھا لیا کیجیے. ایک دن گئی اور آئی، دیکھا کیا، چھوٹی سی بچی ہے. اس نے گھر سے ایک کالا چشمہ پہن لیا اور ایک اوڑھنی لے آئی اور اوڑھنی کو آدھے سر پہ رکھا، اوپر پورے سر پہ نہیں رکھا، آدھے سر پہ رکھا، اور ایک جگہ اونچائی پہ پیر چڑھا کے ایسے بیٹھے. میری اماں نے پوچھا، یہ کیا انداز ہے تمہارے بیٹھنے کا؟ تو دادی میری میڈم ایسی ہی بیٹھتی، میری میڈم ایسی ہی بیٹھتی. ہم نے لاہور پڑھا، استغفر اللہ. ایک دن اسکول میں جانے کا بچے پہ ایسا اثر ہو گیا کہ بے پردہ خاتون کی بے پردگی سے وہ متاثر ہو گئی. بے پردہ خاتون کی بے پردگی سے وہ متاثر ہو گئی. تو ان بچوں کا، ان بچیوں کا کیا حال ہوگا میرے دوستوں، جو مشنری عیسائی مشنری اسکولوں میں جا کر کے پڑھتی ہیں اور پڑھتے ہیں، جو زہر بھی لیتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ عیسائیت کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، ایمان اور اسلام سے روکتے رہتے ہیں. کیا حال ہوگا ان کا؟ ہم نے یہ طے کر لیا کہ چلو نام تو لکھا دیا ہے، اب بیٹا کبھی نہیں جانا. اپنے گھر میں دیوبند لے کر کے چلا آیا، اپنے وطن سے دیوبند لے کر کے چلا آیا اور اپنے گھر میں قرآن پاک شروع کرا دیا اور ہند شروع کرا دیا. اب اللہ کا فضل ہے کہ 14واں پارہ مکمل ہو رہا ہے. ہماری 2 بیٹیوں کا، اور تیسری بیٹی کا 5واں پارہ یا 4واں پارہ چل رہا ہے. تو ہم نے یہ طے کیا کہ خود سے پڑھانا ہے. بازو میں ہمارے گھر کے پڑوس میں ایک بچی ہے، وہ 12ویں پڑھی ہوئی ہے، تو ان کے پاس میتھ اور انگلش کے لیے ہم بھیج دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا یہ چلتا رہے. اردو بہترین پڑھتی ہے، ہندی بہترین پڑھتی ہے. تو ہم نے کہا کہ بس خود سے پڑھانا ہے، اسکول میں بٹھا کے نہیں پڑھانا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچیوں کو اسکول سے نکال لیجیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے اسکول میں داخل کیجیے کہ جہاں کے اساتذہ ایمان مخالف نہ ہو، جہاں
کے اساتذہ شریعت کے پابند ہوں اور پڑھانے والی استانیاں شریعت کی پابند ہو، وہاں پڑھائیے تو ایمان ضائع نہیں ہوگا، ورنہ بچے اسکول میں پڑھ کر کے بالکل بچپنے میں محمود تعلیم کو ایجوکیشن میں وہ ہوتے ہیں، وہ ایجوکیشن کی وجہ سے ان کو لڑکے اور لڑکیوں کو ایک دوسرے سے تکلف رہنے کی عادت ہو جاتی ہے، بڑے ہو جانے کے بعد بھی وہ ویسے ہی بے تکلف رہنا چاہتے ہیں، لاکھ سمجھانے سے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں بیدار رہنا چاہیے، اور اگر ہم مسلمان ہیں تو اپنے بچے کو مکمل مسلمان رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، دین کا علم بھی سکھائیں، قرآن پاک کا علم فرض ہے، قرآن پاک بھی سکھائیں، شریعت کا علم فرض ہے، شریعت کا علم بھی سکھائیں، جتنی چیزیں اسلام میں فرض ہیں ان کا سیکھنا سکھانا بھی فرض ہے، اور جتنی چیزیں اسلام میں واجب ہیں ان کا سیکھنا سکھانا بھی واجب ہے۔ ضروری ہے کہ ہم فرائض کو معلوم کریں، واجبات کو معلوم کریں، سنن کو معلوم کریں، مستحبات کو معلوم کریں، ان سب کو سیکھیں، حرام کو معلوم کریں، مکروہ کو معلوم کریں، خلاف اولا کو معلوم کریں، ان سب چیزوں سے بچیں۔ وہ بندہ جو اللہ کی حلال چیزوں کو اختیار کرتا ہے، اللہ کی حرام چیزوں سے روکتا ہے، تو وہ بندہ پکا مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے، اور انہی کے ساتھ رہنے کو کہا گیا ہے۔ اور جو بندہ حلال بھی کھا رہا ہے، کر رہا ہے، دے رہا ہے، اور حرام میں بھی کر رہا ہے، تو ایسے بندے بھی سچے نہیں ہیں۔ وہ نام تو سچوں کے رجسٹر میں انہوں نے لکھا رکھا ہے مومن، لیکن حقیقت میں ان کا دل سچا نہیں، ان کی زبان اور ان کی سوچ سچی نہیں، اس لیے وہ سچے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔